بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین خصوصا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ تو یہ دروس جو مذہب اہل بیت کے بارے میں اس کی ابتدا ہم نے کی تھی کہ علوم دو طرح کے ہیں، ایک دینی ایک دنیاوی۔ دنیاوی میں ضرورت نہیں کیونکہ دنیاوی علوم انسان کو عقل دی اور وہ مادہ ہمارے سامنے ہے، اس سے ہم جو بھی قوانین جاری ہیں اس عالم مادہ میں ان کو ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن جو روح کا علم ہے وہ بہت دقیق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا انسان پر اور اس کو اس کی تعلیم دی۔ کس کے ذریعے سے؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے ذریعے سے۔ تو دینی علم کی تین اقسام ہیں، جیسے تفقہ فی الدین قرآن میں ہے کہ دین میں فقاہت حاصل کریں، تو انسان فقیہ بنے تو تین علوم اصول دین، فروع دین اور علم اخلاق سب میں فقاہت، نہ کہ صرف فقہ میں۔ تو سب سے پہلے ہم نے شروع کیے تھے اصول دین، اس میں توحید، مولا علی علیہ السلام کے 5 مراتب جو انہوں نے بیان کیے۔ اس کے بعد عدل کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، چونکہ علم رکھتا ہے تو جو علم رکھتا ہے اس سے عدل ہی ظاہر ہوگا، کیونکہ ظلم کا نتیجہ جہل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے کے پاس جہل نہیں تو پھر ظلم بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد نبوت اور امامت، یہ ایک نبی کا کام ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا، امام کا کام ہے اس کی حفاظت کرنا۔ نبی اور امام دونوں معصوم ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات ایک جیسی ہوتی ہیں، ان کی حقیقت ایک ہے، روح القدس۔ اس کے بعد ہم نے شروع کیا تھا قیامت۔ تو قیامت جو ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا شروع کیا تھا؟ اس میں ہم نے شروع کیا تھا کہ موت، یہ جو پروسیس ہے یہ اس عالم سے جدائی کا، وہ موت سے شروع ہوتا ہے۔ پھر اس موت کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بہت زیادہ خطبے ہیں، یہاں تک بتایا کہ موت اور برزخ کے حالات آپ کو جتنے بھی بتائے جائیں تو یہ اس سے کم ہے، بلکہ آپ پوچھا کہ مردے سے پوچھیں گے وہ جو بتائے گا وہ آپ کی سوچ سے بہت زیادہ ہے، مشکل، دقیق۔ اور تو موت کے وقت جب انسان مرتا ہے تو وہ نہج البلاغہ میں بھی ہے، اس سے اس کا مال سامنے آتا ہے، اس کی اولاد سامنے آتی ہے اور اس کا عمل۔ تو وہ پوچھتا ہے اپنے مال سے کہ میں نے تمہیں کمایا، تمہارے لیے اتنی تگدو کی، تو مال کہے گا کہ میں صرف تمہیں کفن دے سکتا ہوں۔ پھر اولاد سے پوچھتا ہے کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو، میں نے تمام عمر تمہارے پرورش کرنے میں، تمہیں کھلانے پلانے میں اس قدر میں نے تگدو کی مال و دولت اکٹھا کیا تمہارے لیے، تم اولاد کہے گی ہم تمہیں صرف یہاں سے قبر تک لے جا سکتے ہیں اور دفن کر سکتے ہیں۔ پھر جو عمل ہے وہ بتائے گا، تو عمل جو ہے وہ کہے گا کہ میں تیرا ساتھی ہوں، تیرا ہم نشین ہوں۔ تو موت میں جو عمل، یہی ہم نے پڑھا تھا، یہ جو عمل ہے یہ کیسے بتا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے نظریہ پڑھا تھا تجسم اعمال، اعمال مجسم ہو کے ایک صورت اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو اچھے اعمال ہیں وہ خوبصورت شکل میں نمودار ہوں گے ایک انسان کی صورت میں، اور انسان کو اس سے مانوس اور انسیت ہو جائے گی، اس قدر خوشبو آ رہی ہوگی، جبکہ برے اعمال ہیں کبھی صورت میں نمودار ہوں گے اور انسان کو اس سے بدبو آئے گی شدید، وہ تکلیف دے گا برزخ کے پورے وقت میں۔ اس کے علاوہ بھی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے جنت کا دروازہ ایک طرف کھولی جائے گی، جو برے لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا۔ تو یہ تجسم اعمال کے بعد آج جو اصل ٹاپک شروع ہوتا ہے وہ ہے قیامت کا، اس کو معاد بھی کہتے ہیں۔ معاد اس لیے کہتے ہیں کہ لوٹایا جانا، جو لوگ سب مر چکے ہیں تو اس برزخ کے پیریڈ کے بعد، برزخ کے بعد معاد آتی ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام ہر چیز یہ فنا ہو جائے گی، پہاڑ جیسے روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے ہر چیز، تو پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس زمین و آسمان کو خلق کرے گا۔ یہ جو معاد سے پہلے کہ اس وقت جو زمین و آسمان کو خلق کرنا ہے دوبارہ، یہ ایسا ہی ہوگا، اس سے مشابہت رکھتا ہوگا، سورج بھی ہوگا، زمین بھی ہوگی۔ وہ زمین کس قدر وسیع ہوگی، تو جو لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جو اتنے کھرب ہا لوگ ہیں، جب یہ اتنے لوگوں کا حساب کتاب ہوگا تو زمین تو چھوٹی سی ہے، اس کا تو آپ کو قطر بھی معلوم ہو گیا ہے، اس کا جو لمبائی چوڑائی بھی ایک حد تک، تو یہ وسعت اس قدر بڑی زمین ہوگی تو اس میں آسان ہوگا، تمام لوگ اس میں سما جائیں گے زمین و آسمان میں۔ اور وقت، یہ وقت جو
اتنے لوگوں کا حساب کتاب ہے، تو لکھے یوم الآخرہ، ایک دن لکھا ہوا ہے، آخرت کے کئی ایام تو ہیں نہیں کہ کچھ کا پہلے دن ہو کچھ کا دوسرے دن. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب یہ قیامت کا دن برپا کرنا ہے، جب زمین و آسمان ایسے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے 1000 سال کا ایک دن ہو. ابھی بھی جو اتارا زورا زمین مریخ سب کے الگ الگ دن ہیں. کئی کا دن کئی سینکڑوں دنوں پر کا ایک دن بنتا ہے کسی سیارے پر. وہ سورج کی گردش کی وجہ سے ہے، جتنے دنوں میں مکمل کرے گا اتنے دن کا وہ دن اور رات ہوں گے. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ہی کرے گا. اس کے بعد بنیاد جو معاد میں حساب کتاب، سزا اور جزا، یہ جو سزا اور یہ جو جزا ہے یہ کس بنیاد پر؟ انسان کے عمل کی بنیاد پر. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ عالم عمل ہے اور وہ عالم حساب. عمل کا وقت گزر جائے گا، اس عمل کے مطابق اب سزا اور جزا ہے. تو عمل کی اگر قسمیں بنائیں تو لوگوں نے جو حدیث سے کچھ مروی ہے کہ کتنے جنت کتنے دروازے ہیں، جہنم کتنے دروازے ہیں، تو وہ تو کم از کم 7-8 گروہ بنیں گے انسانوں کے، کیونکہ ہر جنت میں الگ الگ تقویٰ کے مراتب کے حساب سے. تو عقیدہ اس دنیا میں جو رکھا ہے انسان نے، اور انسان نے جو عمل رکھا ہے اس بنیاد پر. تو پہلا یہ ہے کہ عقیدہ انسان کا کامل ایسے لوگ ہوں گے اور ان کا عمل بھی کامل ہوگا. دوسرا، جن کا عقیدہ کامل، عمل متوسط. تیسرا، جن کا عقیدہ کامل اور عمل ناقص. چوتھا، جن کا عقیدہ متوسط، عمل بھی متوسط. پانچواں، جن کا عقیدہ ناقص اور عمل بھی ناقص. چھٹا ایسا بنے گا کہ جن کا عقیدہ ناقص اور عمل متوسط. اور آخری جو ہے جن کا عقیدہ ناقص اور عمل بھی ناقص. یہ آپ دیکھیں گے تو یہ 7 ہی گروپ بنیں گے. اسی طرح مولا علی کا فرمان ہے کہ ہر کسی کے عمل کی بنیاد 3 ہوتی ہیں. یا تو انسان اپنا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، یا اللہ تعالیٰ سے کچھ لالچ ہوتا ہے اس کو، اس لالچ کی وجہ سے انسان اپنے اعمال بجا لاتا ہے، چاہے اپنی عبادات ہیں چاہے اپنے معاملات ہیں. تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ جو خوف سے اپنی عبادت کرتا ہے تو یہ غلامانہ عبادت ہے. غلام ہی ہوتا ہے نا، ڈر کے جو انسان کرتا ہے، رب کی معرفت نہیں ہوتی. اور لالچ جو ہوتا ہے وہ کیا؟ تاجرانہ. یہ حدیث مولا علی علیہ السلام سے بھی ہے، امام حسین علیہ السلام سے بھی ہے، امام صادق علیہ السلام سے، تینوں سے مروی ہے یہ حدیث. اس قدر یہ عقل مند بندے کے سمجھنے کے لیے. تو مولا نے فرمایا، اور تیسرا ہوتا ہے اپنے رب کی معرفت حاصل کر کے اس سے محبت و عشق کی وجہ سے جو انسان عبادت اور عمل بجا لاتا ہے. تو یہ جو تیسری قسم ہے یہ حقیقی عبادت ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے اور انسان عشق و محبت سے اس کی عبادت کرتا ہے اور اپنے اعمال کو بجا لاتا ہے. یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد اگلی بات جو شروع کی وہ ہیں اشکالات. آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر عبادت انسان جو معاد کے بارے میں جب بات کرتا ہے تو معاد کتنی طرح سے ہو سکتی ہے؟ یا تو معاد روح کی ہوگی، یا صرف بدن کے حساب کتاب ہوگا، یا روح و بدن دونوں کا ہوگا. اور بعض لوگ قائل ہیں کہ جو کافر ہیں یا مشرک ہیں یا دہری ہیں وہ کہتے ہیں قیامت کا کوئی تصور نہیں. یہ ہم نے عرض کر دیا تھا آپ کو کہ اس پہ تو عقلی دلیل ہے کہ انسان کو جو اختیار ملا ہے، نہ حیوان کو ملا ہے، نہ پودوں کو ملا ہے، نہ جمادات کو ملا ہے. یہ جو ادراک اور شعور انسان کو عقل دی گئی ہے، یہ دیکھتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. جب 2 راستے ملے ہیں تو عقل کہتا ہے کہ اس کا حساب ہونا چاہیے. تو جس نے اس کو یہ عقل دی ہے 2 راستے دکھانے کی، اور رسالہ میں حق بھی ہے باطل بھی ہے، تو یہ عقلی لحاظ سے یہ جو قیامت کا برپا ہونا یہ عین عقلی ہے. اب بعض لوگ بدن کے قائل ہیں. وہ بدن کے قائل کیسے ہیں؟ وہ قرآن میں جو کچھ آیات ہیں، تو بدن کے بارے میں آیات آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ روح کے بارے میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بلکہ ہم بتا چکے ہیں، یہ ثابت کیا روح پلس بدن ان دونوں کے ملنے سے انسان بنتا ہے. کب؟ انسان اس عالم میں.
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدن بھی انسان کی حقیقت ہے، کیونکہ اگر حقیقت کے دو اجزاء ہوں، یہ بھی بیان کر چکے ہیں، اگر ایک جزو چلا جاتا ہے، مثلا ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر پانی بنتا ہے، یہ دونوں اجزاء ہیں، ایک جز بھی جائے گا تو پانی نہیں بن سکے گا، تو انسان نہیں بن سکے گا اگر یہ دونوں حقیقت کے اجزاء ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں مرتا انسان کا بدن بالکل وہ مٹی ہو جاتا ہے، تو روح تو باقی رہتی ہے، انسان کی حقیقت روح ہے، پس جو بدن ہے وہ اس عالم کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی اس عالم میں جب روح آئے گی تو اس کو ایک مادی چیز چاہیے، ایک ظرف چاہیے، محل چاہیے، تو وہ ایک بدن ہے۔ تو بدن جو ہے انسان کی حقیقت نہیں مگر ایک ظرف ہے۔ اگر معاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے کہ زمین سور پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ زمین پھیلائی جائے گی، پھر امام سے پوچھا گیا، تو ایک شخص تھا دہریہ، اس نے سوال کیا، امام صادق علیہ السلام سے بہت سے دہریہ آتے تھے، ابن اوجا اور دوسرے، تو ابن اوجا نے غالباً سوال کیا تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص کا بدن مٹی مٹی ہو جائے تو وہ دوبارہ وہی اجزاء مل کر وہی دوبارہ اس کا بدن بنا دیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اینٹ کو ریزہ ریزہ کرو، تو ریزہ ریزہ کر کے دوبارہ اس میں مٹی اور پانی اور گارا ملا کر اس کو دوبارہ اسی قالب جس سے پہلے بنایا گیا تھا اس میں ڈالو، تو کیا وہ جو اینٹ بنے گی وہ وہی اینٹ نہیں ہوگی؟ ظاہر اجزاء وہی ہیں، توڑ کے بنائے گئے ہیں، تو وہ دوبارہ انسان جو ہے ایسے ہی بنے گا۔ ابھی اس میں اور اشکالات ہیں وہ بتاتے ہیں۔ تو یہاں مقصد یہ تھا کہ بدن کا بھی ایک جزا ہے، جیسے کہ انسان بروز قیامت اٹھیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ سورہ کہف میں ہے کہ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ان کا نامہ اعمال کی کتاب ان کے سامنے پیش کی جائے گی، تو وہ کیا کہیں گے کہ اس نے کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کسی کو نہیں چھوڑا۔ یہ جو ہے یہ تجسم اعمال پر بھی ہم نے دلیل کے طور پر یہ بیان کی تھی کہ انسان کے اعمال ہوں گے، جیسا کہ سورہ زلزال میں بھی اسی طرح ہے کہ اس دن جو لوگ ہیں وہ کیا دیکھیں گے، وہ جب اٹھائے جائیں گے تو ان کو چھوٹے سے چھوٹا نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی ان کو وہ دکھائی جائے گی۔ وہ یہی کہیں گے کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے چھوڑا، ہر چیز جو ہے وہ تجسم ہو کر آئے گی۔ تو بدن واضح ہے کہ بدن جو ہے اس کا حساب کتاب ہوگا، کیونکہ ایک اور آیت میں ہے کہ جب جہنم میں لوگوں کی کھال وہ تپش سے وہ جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایک نئی کھال دے گا، ایک نیا اور متجدد عذاب اس کو دوبارہ ہے رکھا ہو۔ یہ نہج البلاغہ کے خطبے میں بھی مولا نے فرمایا ہے۔ تو نئی جلد دی جائے گی۔ جلد کس کی ہوتی ہے؟ بدن کی ہوتی ہے، روح کی تو ہوتی نہیں۔ گویا بدن کا حساب کتاب تو ہے ہی ہے، لیکن اب عرض کر چکے روح بھی انسان کی حقیقت ہے، کیونکہ بدن میں حرکت برکت روح کی وجہ سے ہوتی ہے، تو یہ تو واضح ہے، روح کے اجزاء نہیں ہوتے، بسیط ہوتی ہے، تو یہ روح اور بدن دونوں کی ہے، اکیلے بدن کی بھی، کیونکہ حدیث سے وارد ہے اکیلے بدن کی ہی نہیں، اور یہ بھی جو صوفیاء کہتے ہیں یہ تو بالکل ہی غلط ہے، واضح در قرآن کی آیات ہیں کہ بدن کے جو کھالیں ہیں یا دوسرے کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ساری جنت میں ہوں گی۔ یہاں تک ہو گیا۔ یہ ایک اور جو اشکال کیا جاتا ہے وہ اشکال کیا جاتا ہے عاقل معقول کا۔ وہ عاقل معقول کا اشکال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جیسے بلڈ دیتے ہیں، جوانی میں ایک شخص نے دوسرے کو بلڈ دیا، ایک شخص نے اپنا گردہ دے دیا، وہ تو گردہ چلتا رہتا ہے، اب تو آنکھیں دوسرے اجزاء بھی دیے جا رہے ہیں۔ یا ایک شخص مر جاتا ہے، اس کی قبر پہ ایک پودا اگتا ہے، وہ آ کے کوئی اور شخص وہ پھل کھاتا ہے، وہ پودا کہاں سے بنا؟ اسی قبر میں جو اس مردے کے اجزاء ہیں ٹوٹ پھوٹ کے وہ پودے کو لگے، وہ پودے میں آ گئے، انسان نے دوسرے انسان نے کھائے تو وہ اس کے دوسرے انسان کا جزو بن گئے۔ اب بروز قیامت وہ اجزاء، وہ جو مردہ ہے وہ اٹھے گا تو اس کے اجزاء ہوں گے یا جس نے کھا لیے ہیں اس کے اجزاء ہوں گے؟ یہ تھوڑا سا ایک دقیق اس قدر نہیں ہے، لیکن اس کے سمجھانے کے لیے کافی اس کا مٹیریل چاہیے، لیکن ہم اس کا خلاصہ نچوڑ پیش کرتے ہیں کہ انسان کی حقیقت جو ہے وہ ہے اس کی روح، مگر اس عالم میں جب وہ بدن سے ملتا ہے تو بدن جو کبھی جماعت سے ملی ہے، روح نے آ کے جماعت سے مل کے بنا لیا، یا جماعت میں روح پہلے آتی ہے تو پھر اس کو ترقی دیتی ہے؟ ایسے بھی نہیں ہے، کیونکہ جو انسان آپ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو انسان کے بارے میں جو اولم سورہ یاسین میں اولم یرل انسان، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اب ہم نے انسان کو کس سے چیز سے پیدا کیا؟ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، جب ہم نے نطفے سے پیدا کیا فَوَا قَسِيمٌ مُبِينٌ، وہ تو جھگڑالو کھلا جھگڑالو بن گیا۔ کیا کہا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے مثالیں پیش کرتا ہے۔ دیکھیں انسان اسلام محدود ہستی نے کہ ایک چھوٹا سا جز کو بنایا، اور یہ چھوٹا سا جز اس
لامحدود رب کے بارے میں بھی مثالیں پیش کرنے لگا اور ایک کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا. اور کیا کہا اس نے؟ یہ خود سورہ یاسین میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر انسان کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ وہ کہے گا کالا من یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب یہ ہڈیاں چور و چور ہو جائیں گی، جز جز ہو جائیں گی، تو پھر کون ان کو حیات دے گا، اکٹھا کرے گا؟ تو پھر اللہ کہتا ہے نبی ان سے کہہ دو کہ یحیی الذی انشأہا اول مرہ، جس نے پہلی بار کس نے بنایا بھائی؟ جو پہلی بار بنا سکتا ہے، کیونکہ پہلی بار بنانا اس لحاظ سے مشکل ہے کہ کوئی چیز موجود نہیں، اس نے بنا دیا. اب جو دوسری بار بننا وہ تو آسان ہے، اس کے اجزاء تو ہے نا، اکٹھا کرنا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ لامحدود قدرت کا مالک ہے اور پھر عقلی دلائل بھی ہیں اس پر. تو اب ہم یہ بھی بتائیں گے کہ وہ اجزاء عین وہی اجزاء آئیں گے یا کوئی اور اجزاء آئیں گے. تو یہ دیکھیں انسان کیا کس طرح بدن اس کا ہوتا ہے اور وہ کیا کس طرح اللہ تعالیٰ کی مخالفت شروع کر دیتا ہے. تو یہ بدنی لحاظ سے اب کیسے انسان بنتا ہے، اس پر سورہ مومنون میں بھی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی کے خلاصے سے. اب انسان کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ نطفے سے. یہ نطفہ کیا ہے؟ یہ مادی نہیں ہے، مادے سے بنا ہے، لیکن ایک ایسے اللہ تعالیٰ نے بنایا. عام انسان ابھی تک اس یہاں تک نہیں پہنچا کہ وہ نطفے لیونگ سیل کو بنا سکے. نطفہ لیونگ سیل ہے. وہ لیونگ سیل کہاں سے بنا ہے؟ وہ اللہ نے بنایا ہے، وہ مٹی کا ایک خلاصہ نچوڑ، اس میں تمام اجزاء شامل ہیں، اس سے نطفہ بنا. یہی اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ وَجَعَلْنَاهَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ہم نے اس کو کہاں پہ رکھا؟ ہم نے اس کو نطفہ قرار دیا اور ماں کے پیٹ ایک خاص مقام پر رکھا. آگے کیا کہا؟ کہہ رہا اللہ تعالیٰ وَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلْقَةً وَخَلَقْنَا الْعَلْقَةَ مُضْغَةً وَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. ہم نے اس نطفے سے القا سے مضغہ سے ہم نے اس کو ہڈیاں بنایا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا. اب لوگ کہتے ہیں یہاں تک یہ ہو گیا بدن، کہاں تک پہنچ گیا؟ اس کی سارے اجزاء مکمل ہو گئی، ہڈیاں گوشت تک بن گیا. اب جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب اس میں روح پھونکنی ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَنشَأْنَاهَا، ہم نے اس کو پھر کون سی نشت دی؟ خلقن آخر، ایک دوسری نئی نشت دی کہ روح کو بدن میں ڈالا. جیسا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، ہم جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں بدن بنا لوں آدم کا، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اپنی روح میں سے پھونکوں. جب روح آتی ہے تو پھر اس عالم مادہ کی یہ دونوں مکمل ہو جاتے ہیں. بدن میں تصرف کس کا شروع ہو جاتا ہے؟ روح انسانی کا. روح، اس کو ایمانی بھی کہہ رہے ہیں بعض میں، یہ حیات. البتہ جو حیات ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ روح حیوانی ہوتی ہے. آپ کہیں گے یہ روح حیوانی کیا ہوتی ہے؟ جیسا کہ امام سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ 5 ارباب انبیاء میں ہوتی ہیں، 4 ارباب مومنین میں. تو 4 کون سی ہیں؟ قوت نباتی، جو پہلے بڑھنا پھولتا ہے پیٹ میں ماں کے. نبات کا کام ہے بڑھنا پھلنا پھولنا، یہ اس کی صفت ہے. حدیثوں میں آپ سے عرض کیا تھا پہلے جو علم اخلاق کے دروس میں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب بدن کے اعضاء ہوتے ہیں تو حرکت آتی ہے، دیکھنا سننا، یہ حیوان کا کام ہے. تو اس میں روح حیوانی، روح شہواتی آپ اسے کہہ سکتے ہیں غضبیہ، وہ اس میں آتی ہے. جب یہ روح حیوانی میں انسان میں آتی ہے تو یہ روح حیوانی کا ایک اصل نقطہ بنیاد ہے، جس کی بنیاد پر دوسرے اجزاء کو وہ اپنے اندر ملاتا ہے، جو بڑھتا پھلتا پھولتا ہے اور ان میں ترقی ہوتی ہے. خاص اجزاء یہ جو بنتے ہیں اس کی فعلیت ہوتی ہے قوتوں کے ذریعے سے. لمبی بات ہو جائے گی. تو یہ اشکال یہ تھا کہ یہ اجزاء جو ہیں نئے لگیں گے یا وہی ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے اجزاء لگ جاتے ہیں. کل جو میرے اجزاء تھے، انسان بیمار ہوتا ہے تو بالکل پتلا ہو جاتا ہے، پھر بہت زیادہ کھاتا ہے تو اتنا موٹا ہو جاتا ہے. وہ اجزاء تو ہر لمحہ نئے اجزاء لگ رہے ہیں. تو یہ پرانے لگیں گے یا نئے؟ تو ہر روز بلڈ سیلز کی 120 ڈیز آف لائف ہوتی ہے، نئے اجزاء بن جاتے ہیں. تو یہ تو مسئلہ نہیں ہے. اصل انسان کی روح حیوانی کا جو خاص مزاج ہے وہ ایک اس کی اصل ہے، وہ اصل محفوظ رہتی ہے. تو وہ محفوظ ہوگی. بروز قیامت جب اٹھایا جائے گا تو جو بھی اجزاء آئیں گے اس کا یہ جو اصل روح حیوانی کا جز ہے، اس سے وہ اجزاء کو لے کر وہی اسی سے خاص مزاج بنتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر بندے کا مزاج مختلف ہے. ایک کا گرم ہے، ایک کا ٹھنڈا ہے. ٹھنڈے والا ٹھنڈی چیز کھائے گا تو وہ تو بیمار پڑ جائے گا. گرم مزاج والا وہ ٹھنڈی چیز کھائے گا تو اس کا مزاج بہتر ہو جائے گا. ایک چیز ایک اثر نہیں ڈالتی ہر کسی پر. یہ تفصیلی بحث ہے، لیکن یہ جو حقیقی روح حیوانی کا وہ خاص مرکز ہے وہ محفوظ رہتا ہے. اس لیے اس عالم میں جو بھی اجزاء آئیں گے، انسان جیسے پھل سبزیاں دودھ کھاتا ہے،
اس کو وہ اجزاء جو بھی ملیں گے تو اس نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے، یہ محفوظ رہے گا، جس کی وجہ سے جو بھی اجزاء آئیں گے اس سے جو بدن بنے گا وہ انسان کا وہی بدن، اس جیسا بدن ہوگا، وہ اس سے مشابہ ہوگا۔ تو یہاں پر عاقل معقول کا یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بروز قیامت جو ہے وہ مراتب ہوں گے انسان کے تقویٰ کے، اس کے لحاظ سے انسان کا جو اعمال ہے اس کا حساب کتاب ہوگا، جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور وہ برے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے انسان نہج البلاغہ ایک عظیم کتاب ہے، اس میں آپ دنیا میں رہنے کا طریقہ، نفس کو، جو اس عالم میں شیطان ہے وہ نفس ہے، اس کو کنٹرول کریں تو انسان کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ اسی لیے مولانا فرمایا سب سے محبوب کون ہے؟ جو اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتا ہے۔ سب سے برا ترین شخص کون ہے؟ جس نے اپنے نفس کی پیروی شروع کر دی۔ جس نے نفس کی پیروی شروع کر دی، قرآن میں بھی ہے اتخذھا ہواہ ہواہ، کہ جس نے اپنی ہوائے نفس کو الہ، اتخذھا ہواہ الہہ، اس نے اپنا الہ بنا لیا اپنے نفس کو۔ تو اس لیے ہمیں اسی عالم عمل کے میدان میں ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم توبہ کریں اور نیک اعمال بجا لائیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔